نہیں مرنا. ارے ایسا نہیں ہے, سب نے مرنا ہے. اللہ کے حضور جواب دینا ہے. ارے اللہ کے حضور جا کے بتانا ہے. ارے جب ہمارے اعضاء ہماری گواہی دیں گے, زبان نہیں بولے گی, گنگ ہو جائے گی, ایک اعضاء گواہی دے گا کہ تم نے اس دنیا میں کیا کرتوت کیے ہیں. تو ناظرین کرام, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر زیرو نے مرنا ہے. اللہ نے جسے زندگی عطا کی ہے اسے موت بھی آئے گی. جو زندہ ہے اسے مرنا ہے. اپنی زندگی کا تعین کرتا چلوں گا, تھوڑے کی زندگی کا تعین کروں گا. میرا ذرا طرز کلام اور ہوتا ہے, خدا کرے کہ میری سمجھ میں آ جائے. علماء کرام تشریف فرما ہے, ایسے سمجھے کہ ان کو سبق سنا رہا ہوں. قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے, واجب الاحترام ہے, ان کو میں سبق سنا رہا ہوں. اور کی غلطی ہوگی یہ میں نکال دیں گے. میں فقط سے بات کر رہا ہوں کہ میں سبق سنانے کے لیے آیا ہوں, میں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آیا ہوں, تو گناہگار سے بتا دوں. تو کل نفس ذائقۃ, تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے زندگی کا تعین کرنا ہوگا کہ زندگی کہاں تک ہے, زندگی کی حد کہاں تک ہے. ارے میں زندہ ہوں بڑی بات نہیں ہے, ارے لوگ زندہ ہیں یہ بڑی بات نہیں ہے. ارے زندگی ہر اس چیز میں موجود ہے جو بڑھتی ہے, جو سانس دیتی ہے. جو میں کہتا ہوں کہ شجر و حجر میں بھی زندگی موجود ہے. ارے انہوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے, انسان تو کیا ہے. حیوان نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے, انسان تو کیا ہے. لیکن ذرا سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. مختصر وقت ہے میرے پاس, بالکل مختصر وقت ہے. ناظرین کرام, اگر میری بات میں کسی کو اعتراض ہو تو میں سب سے پہلے یہ کہا کرتا ہوں کہ سوال کرنے کی بھی اجازت ہے. تو ناظرین کرام, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ تک آپ سنتے رہتے ہیں, بڑی تقریریں بھی آپ نے سنی ہیں. میں کوئی تقریر نہیں کر سکتا, میں تو آپ سے باتیں کر رہا ہوں, اپنے دل کے خیالات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. کہ نفس کو میں دو حصوں میں تقسیم کر لوں گا ذرا مختصر بات کرنے کے لیے. ایک نفس جس کی جمع ہے نفوس. میں یہ کہوں کہ یہ جو مجمع ہے کم و بیش 400 نفوس پر مشتمل ہے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نفس کیا مطلب کیا ہے. اور دوسرا نفس جس کے اللہ نے قرآن پاک میں ذکر بھی فرمایا, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, میں تو تمہاری سانسوں میں موجود ہوں, تم کیوں نہیں دیکھتے. نفس کی جمع ہے انفس. اللہ جل شان نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ارے ہر سانس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر انسان نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ارے ہر سانس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, بلکہ ہر سانس موت کا ذائقہ چکھ رہا ہے. توجہ چاہوں گا کہ چلا کے بیٹھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, میں نے پہلا سانس لیا, پھر دوسرا سانس لیا, پھر تیسرا سانس لیا, پھر چوتھا سانس لیا. یہ سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے, یہ سلسلہ سارا چل رہا ہے. اللہ کے حضور آٹومیٹک طریقے پہ یہ لوڈ بھی ہو رہا ہے. اللہ نے فیصلہ فرما دیا تو نے دنیا میں کتنے سانس لینے ہیں. اب میں نے تیسرا سانس لیا, چوتھا سانس لیا, پانچواں سانس لیا. اب 5 کے بعد جو میں سانس لوں گا وہ چھٹا ہوگا, چوتھا نہیں ہوگا. ارے چوتھا سانس بھی گزر گیا, اس نے بھی موت کا ذائقہ چکھ لیا. ارے تیسرا سانس بھی گزر گیا, اس نے بھی موت کا ذائقہ چکھ لیا. کل نفس ذائقۃ الموت, ارے ہر سانس موت کا ذائقہ چکھتا ہے, لیکن بندے کو احساس کیوں نہیں ہے. اور کبھی ہم نے سوچا کہ ایک ایک سانس ہمیں موت کے قریب لے کے جا رہا ہے. اور ایک ایک سانس ہمیں موت کے قریب لے کے جا رہا ہے. ہم سبھی مسافر ہیں, ہم سفر طے کر رہے ہیں. ایک ایک لمحہ اللہ کے حکم سے, اللہ کے محبوب کے حکم سے ہمیں زندگی سے موت کی طرف لے کے جا رہا ہے. اب ہم نے اس کا کیا مکمل کوئی انتظام کیا. ارے مسافر شب سے ہوتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. ارے ابھی سے تو عدم کے واسطے سامان کر غافل, مسافر شب سے ہوتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. ہم جہاں کہیں جاتے ہیں ہم اپنا سفر کرتے ہیں, سفر میں ہم اپنا انتظامات کرتے ہیں کہ فلان جگہ جانا ہے, میں دن قیام کرنا ہے, یہ کپڑے بھی رکھ لو, یہ پرفیوم بھی رکھ لو, یہ صابن بھی رکھ لو, یہ سب کچھ رکھ لو. ہم نے اتنے دن جا کے رہنا ہے. ارے میں پوچھتا ہوں, ارے کہیں 2 دن رہ لو گے, 4 دن رہو گے, تم تاحیات بھی کہیں رہ لو گے, ارے پھر بھی کم مسئلہ حل نہیں ہوگا. ارے ایک دن تمہیں قبر میں جانا ہے. دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, دعوت آخرت فکر آخرت دینا چاہتا ہوں کہ سب نے مرنا ہے. کیا ہم نے قبر کی تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ کے نبی کے حضور ہم نے جواب دینا ہے؟ ارے کیا ہم نے سوچا؟ ارے علماء کرام کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. میں عالم نہیں ہوں, میں تو جاہل سا بندہ ہوں, لیکن بات کرنا اپنے اندر کی کیفیت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم کسی کے مر جانے پہ جمع ہوئے ہیں, کل کہ ہمارے مر جانے پہ جمع ہو جائے گا. لیکن آج میں نے یہ بے حسی دیکھی ہے اس دور میں کہ لوگ قبر پہ کھڑے ہو کے بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. ارے کچھ نہیں کرتے تو دیکھو تو صحیح ہم کر کیا رہے ہیں, ہم جا کدھر رہے ہیں.
اور ایک ایک لمحہ زندگی کا تیرا کم ہو رہا ہے تو کس تکبر میں مبتلا ہے؟ کیا پھر سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا؟ ارے یاد رکھ رہے متکبر اللہ کا نام ہے، وہ خالق کل ہے، وہ مالک کل ہے، وہ راز کے کل ہے۔ ارے تکبر تو اس کو جائز ہے جو مخلوق ہو کے کس بات کا تکبر کرتا ہے۔ یہ مٹی جس کو ہم اڑاتے ہیں، یہ مٹی جس پہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، ارے اسی مٹی کے نیچے ہم لے کے جانا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ قبر میں جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ علماء کرام بتاتے ہیں کہ قبر میں سرکار نے آنا ہے، کوئی شک نہیں سرکار نے آنا ہے، لیکن سرکار کو دیکھنے والی آنکھ تو لے کے جاؤ، سرکار کو پہچاننے والا عشق تو لے کے جاؤ، سرکار کی پہچان کرنے والا دل تو لے کے جاؤ۔ میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، میں بڑے وصول سے چیلنج سے بات کرتا ہوں، میری بات سے کس کو اختلاف ہو تو میں دعوت فکر دیتا ہوں، آؤ میرے سامنے آ کے بات کرو۔ ارے میں کہتا ہوں میرے آقا تشریف لے کے آئیں گے، لیکن یاد رکھنا میرے آقا ہر قبر میں تشریف نہیں لاتے۔ مجھے بتاؤ، علامہ صاحب تشریف لانا آباد کے ساتھ کہتے ہیں کہ قبر میں آقا آئیں گے، مجھے یقین ہے آئیں گے، اس لیے لیکن اللہ کے نبی اسی قبر میں تشریف لے کے آئیں گے جو اللہ کے محبوب کا عشق لے کے جائے گا، اللہ کے محبوب کے محبت لے کے جائیں گے۔ ارے میں کہتا ہوں جب میرے آقا نے قدروں قبر میں رکھ دیا تو پھر کہتے ہیں کہ آقا آئیں گے اور آقا کی پہچان نہیں ہوگی۔ میرا انداز مختلف ہے کہ آقا کی پہچان نہیں کر پائیں گے تو قبر میں عذاب ہوگا۔ ارے میرا تو عقیدہ ہے، میرا تو ایمان ہے، جس قبر میں میرے مصطفیٰ کے قدم لگ جائیں گے پھر وہاں عذاب کا تصور کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ارے میرے آقا تشریف لائیں گے اس کی قبر میں جو اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہوگا، ارے وہ انعام دیں گے، اپنے بندوں کو انعام دیں گے۔ ارے میں تصور کرتا ہوں، آپ بھی تصور کریں، ہم قبر میں چلے گئے ہیں، ایک بندہ عشق رسول بن گیا، قبر میں چلا گیا۔ ارے عشق مصطفیٰ کی بڑی بات ہے، جس سے عشق مصطفیٰ ہوتا ہے دنیا کی کوئی چیز اسے مٹا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی چیز سے گمراہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جو عشق مصطفیٰ کی روشنی ہے وہ اصل منظر کی روشنی ہوتی ہے، بندے کا اسی کا تعین ہوتا ہے، اسی منظر کی طرف بندہ روان ہوا رہتا ہے۔ ارے جب قبر میں بندہ ایک عاشق ہے، تصور کر رہے ہیں میں مر گیا، مجھے اللہ کے نبی سے عشق ہے، لیکن عشق کا دعویٰ زیادہ ہے، عشق ہے نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ ہم نے مصطفیٰ سے عشق کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل بدل جائے۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہماری آنے والی نسلیں، ہمیں آنے والی نسلیں عاشق رسول ہوں۔ میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، میں سوچتا ہوں آپ بھی گھر بناتے ہیں، آپ بھی گھر بناتے ہو، ارے میں پوچھتا ہوں ہم اپنے ایک بڑا اچھا مکان بنایا، کوٹھی بنا لی، بنگلہ بنا لیا، گاڑی بھی کھڑی کر دی، ایک گیراج بن گیا، اور ایک یہ ویٹنگ روم بن گیا، یہ مہمانوں کے لیے بن گیا، یہ ٹی وی لان بن گیا، یہ میرا کمرہ ہے، یہ تیرا کمرہ ہے، یہ اس کا کمرہ ہے، یہ بچے کا کمرہ ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ارے ایک گوشہ درود بھی کسی نے گھر میں بنایا؟ اور میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ارے اس گھر کو اتنا حسین بناتے ہو، اتنا خوبصورت بناتے ہو، ارے 10 بائی 10 کا ایک کمرہ گھر میں بنا لو، علیحدہ بنا لو، اس کے باہر لکھ کے پلیٹ لگا دو، یہ گوشہ درود ہے۔ ارے آپ وہاں جائیں گے، باوجود ہو کے جائیں گے، ادب سے بیٹھو گے، اللہ کے نبی پہ درود پڑھو گے، آپ آنے والی نسل دیکھیں گی کہ ہمارے والدین اس کمرے میں جاتے ہیں، جوتا باہر اتر آتے ہیں، اندر سے درود کی آواز آ رہی ہے، اندر سے قرآن پاک کی آواز آ رہی ہے، ارے وہ بھی خود بخود مائنڈ اس طرف ہو جائے گا، مائنڈ اس طرف کے وہ بھی اندر جائیں گے تو باوجود ہو کے جائیں گے، وہ بھی آپ ساتھ بیٹھ کے درود پڑھیں گے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں، یہ موبائل کی سہولت ہمیں مل گئی ہے، اور اس موبائل کے استعمال جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے۔ ارے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پہلا کلمہ نہیں آتا، چھوٹے چھوٹے بچے بسم اللہ نہیں آتے، ارے ٹی وی پہ اس موبائل پہ اتنے اتنے گانے سنتے ہیں، بندہ حیا سے چھپ جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ اپنے بچوں کو کیا مشغول دے رہے ہیں؟ آپ نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو کہا کہ درود پڑھا کرو؟ ہم نے بچوں کو کہا کہ نماز کے لیے جایا کرو؟ ایک بچہ گھر کا کام نہیں کرتا، بازار جاتا ہے، آوارہ گردی کرتا ہے، باپ کا کہنا نہیں مانتا، اس کو تو سزا بھی دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں۔ کبھی یہ بھی کہا بچے آپ کو نماز کے لیے مسجد میں نہیں گیا، کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ اس کو خوف تاریخیت پہ اس کو ڈرایا، اس کو دھمکایا، مارا اس کو کہ بیٹا مسجد میں جایا کرو، نماز پڑھا کرو۔ ارے چھوٹا سا کمرہ ہے، یہ گوشہ درود ہے، یہ پاک جگہ ہے، علیحدہ بنا دی گئی ہے، ادھر بیٹھ کے درود پڑھا کرو۔ کیوں نہیں کرتے آپ؟ کہ ہم نے اللہ کے آگے جواب نہیں دینا۔ جب میرے مصطفیٰ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کی امتی ہے، کوئی شک نہیں، اللہ ہمیں اپنے محبوب کی امتی بننے کی توفیق دے۔ میں کہتا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا، میدان کارزار ہوگا، عجیب کیفیت ہوگی، ہر بندہ نفس و نفسی کے عالم میں ہوگا، ہم یہ کہیں گے ہم مصطفیٰ کی امتی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جب میرے مصطفیٰ کریم نے کہہ دیا یہ میرا امتی نہیں ہے تو کہاں سے سمجھ لے کے آؤ گے؟
جب میرے مصطفیٰ کریم نے فرما دیا میں اس کو نہیں جانتا، کون سی صدرے کیا ہوئے، کون سا ثبوت ہے امتی ہونے کا؟ کبھی درود پڑھ کے آقا کو یاد دلایا کہ میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا نوکر ہوں، آپ کے در کا سب ہوں؟ ارے اسی بات پہ تو فخر ہے مجھے کہ الحمدللہ 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 میں سادات کے گھر کا کتا ہوں، ارے آل نبی اولاد علی کے در کا کتا ہوں، اسی بات پر مجھے فخر ہے۔ لوگ مجھے شاہ صاحب کہہ دیتے ہیں، میرا تعلق مغل فیملی سے ہے، لوہار کا کام کہہ لیا، لیکن ایک ہی بات پہ فخر کیا ہے، نہ علم پہ فخر ہے نہ کسی بات پہ فخر ہے، ایک بات پہ فخر ہے، ایک بات کہ پیر و مرشد نے جو ہدایت دی ہے، جو تربیت کی ہے، اس تربیت کا یہ اثر ہے کہ آج بھی سید زادے کے اتنا بچہ بھی آ جائے، آل نبی اولاد علی ہو، خدا کی قسم ان کے قدموں کی سجدے والی خاک کو اپنے آپ کو سرما بنا۔ ارے تم کیا جانو آل نبی اولاد علی کا کتنا مقام ہوتا ہے۔ ارے میں ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کر، وقت بڑا مختصر ہے۔ جس نے اللہ کے نبی سے عشق کیا، اللہ کے نبی سے محبت کی، مجھے اللہ کے نبی کے صحابی کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔